اللہ کے ذکر اور نبی پر درود شریف پڑھے بغیر اٹھ گئے تو وہ بدبودار مردار سے اٹھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 23واں پارہ سورہ صاد کی آیت نمبر 66 تا 70۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، قل هو نبأ عظیم انتم عنہ معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا مالک، وما بینہم العزیز، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، عزت والا، الغفار، بڑا بخشنے والا ہے۔ قل ہوا، تم کہو، وہ نبأ عظیم، ایک عظیم خبر ہے، انتم عنہ معرضون، تم اس سے معرضون، منہ پھیرے ہوئے ہو، ما کانا، نہ تھا، لیا، مجھے، من علم، کوئی علم، بالملأ الاعلی، عالم بالا کا مجھے کوئی علم نہ تھا، اذ یختصمون، جب وہ بحث کر رہے تھے، ان یوحا، نہیں وحی کی جاتی، الیہ، میری طرف، الا انما انا نذیر مبین، مگر یہ کہ میں کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ وہ آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا مالک ہے، عزت والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت اور اس کے اوپر والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی 5 صفات بیان فرمائی ہیں: واحد، قہار، رب، عزیز، غفار۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں اہل حق اور مشرکین کے درمیان اختلاف ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت قہار بیان فرما کر اپنی وحدانیت پر استدلال فرمایا، اور یہ صفت اگرچہ اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے، لیکن صرف اسے سن کر لوگوں کے دلوں میں شدید خوف بیٹھ جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اپنی 3 وہ صفات بیان فرما دیں جو اس کی رحمت، فضل اور کرم پر دلالت کرتی ہیں۔ پہلی صفت، وہ آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے۔ اس صفت کی کامل معرفت اس وقت حاصل ہوگی جب زمین و آسمان کی تخلیق اور عناصر اربع وغیرہ میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کے آثار میں غور و فکر کیا جائے، اور یہ ایک سمندر ہے جس کا کوئی ساحل ہی نہیں، لہٰذا جب تم ان چیزوں کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کے آثار میں غور کرو گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کو پہچان جاؤ گے۔ دوسری صفت، اللہ تعالیٰ عزیز ہے، یعنی عزت والا ہے، غلبے والا ہے۔ اس صفت کو بیان کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا سن کر کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ ہاں اللہ تعالیٰ رب تو ہے لیکن وہ ہر چیز پر قادر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دے دیا کہ وہ عزیز ہے، یعنی ہر ممکن چیز پر قادر ہے، اور وہ ہر چیز پر غالب ہے جبکہ اس پر کوئی چیز غالب نہیں۔ اب ہر چیز پر وہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کئی لوگوں نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ لکھا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو وہ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے، معاذ اللہ، اس طرح کی اور بھی غلط چیزیں اللہ سے منسوب کرتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں جب بھی ترجمہ پڑھیں تو ترجمہ کنز الایمان اعلیٰ حضرت والا ترجمہ پڑھیں۔ اگر کسی اور کا ترجمہ پڑھیں گے تو اس طرح کے بہت سارے معاملات پڑھ کے جنہوں نے ایک لفظی ترجمہ کر کے پھر اپنی طرف سے اللہ کی شان میں ایسے گستاخانہ الفاظ لکھ کے یا حضور کی شان میں ایسے ایسے الفاظ لکھ دیے ہیں کہ عام سمجھدار آدمی، تھوڑی بہت عقل رکھنے والا بھی سمجھ جاتا ہے کہ واقعی صحیح ترجمہ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کا ہے۔ یعنی عام بندہ بھی اس کا کمپیریزن کر لے تو اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ واقعی عشق رسول والا، ادب میں ڈوبا ہوا،
اور صحیح ترجمہ واقعی کنز الایمان ہے۔ تو اس لیے ہمیں تراجم بہت سارے دنیا میں، لیکن اعلیٰ حضرت والا ترجمہ یہ ہمیں گھر میں رکھنا چاہیے اور وہی پڑھنا چاہیے۔ اللہ ہر چیز پر قادر، اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ جھوٹ بولنے پر معاذ اللہ غلط چیزوں کو بھی اللہ سے منسوب کر لیا جائے۔ تو ہر چیز پر، ممکن چیز پر قادر ہے، اور وہ ہر چیز پر غالب ہے جب اس پر کوئی چیز غالب نہیں۔ تیسری صفت ہے اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا۔ اس صفت کو بیان کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ کوئی یہ بات کہہ سکتا تھا کہ ہاں اللہ تعالیٰ رب ہے اور وہ احسان فرمانے والا ہے، لیکن وہ اطاعت گزاروں اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والوں پر احسان فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی اس طرح دے دیا کہ جو شخص 70 سال تک اپنے کفر پر قائم رہے، پھر اپنے کفر سے سچی توبہ کر لے، تو میں گناہ گاروں کے زمرے سے اس کا نام خارج کر دوں گا اور اپنے فضل و رحمت سے اس کے تمام گناہوں پر پردے ڈال دوں گا اور اسے نیک لوگوں کے مرتبے تک پہنچا دوں گا۔ کتنا کریم ہے! ساری زندگی نافرمانی میں گزری، داڑھی سفید ہو گئی، 70-80 سال گزر گئے، لیکن اب بھی بندہ آ جائے رب کی طرف لوٹ کے سچی توبہ کر لے تو وہ فضل فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ، تم فرماؤ وہ بڑی خبر ہے، وہ ایک عظیم خبر ہے، تم اس سے منہ پھیرے ہوئے ہو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کہ قرآن پاک اور جو کچھ اس میں توحید، نبوت، قیامت، حشر اور جنت و دوزخ وغیرہ کے بارے میں بیان کیا گیا، یہ عظیم الشان خبر ہے، اور اے کافرو تمہارا حال یہ ہے کہ تم اس سے غفلت میں ہو کہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے اور قرآن پاک اور میرے دین کو نہیں مانتے۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، مجھے عالم بالا کی کوئی خبر نہیں تھی جب وہ بحث کر رہے تھے۔ بحث کرنے والوں کے بارے میں یہ قول یہ ہے کہ ان سے مراد وہ فرشتے ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ اس صورت میں یہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صحیح ہونے کی ایک دلیل ہے۔ مدعا یہ ہے کہ اگر میں نبی نہ ہوتا تو عالم بالا میں فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں سوال جواب کرنا مجھے کیا معلوم ہوتا؟ اس کی خبر دینا میری نبوت اور میرے پاس وحی آنے کی دلیل ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ان سے وہ فرشتے مراد ہیں جو اس چیز میں بحث کر رہے تھے کہ کون سے کام گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا علم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بہترین حال میں اپنے رب کے دیدار سے مشرف ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ واقعہ خواب کا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہیں معلوم ہے کہ عالم بالا کے فرشتے کس میں بحث کر رہے ہیں، کس بحث میں ہیں؟ میں نے عرض کی نہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دست رحمت اور کرم میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا اور میں نے اس کے فیض کا اثر اپنے قلب مبارک میں پایا تو آسمان و زمین کی تمام چیزیں میرے علم میں آ گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم جانتے ہو کہ عالم بالا کے فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کی، ہاں اے رب میں جانتا ہوں۔ وہ کفارات میں بحث کر رہے ہیں، اور کفارات یہ ہیں نمازوں کے بعد مسجد میں ٹھہرنا، یہ کفارات ہے، گناہوں کا کفارہ ہے۔ نماز ہوئی، مسجد میں ٹھہرے رہنا۔ اب ذکر کرنے کے لیے ذکر کی مختلف صورتیں ہیں، درس و بیان سننے کے لیے یہ بھی ذکر کی افضل، جیسے ابھی درس و بیان قرآن و حدیث کی بات سن رہے ہیں، اللہ رسول کی باتیں سن رہے ہیں، تو نمازوں کے بعد مسجد میں ٹھہرنا، پیدل جماعتوں کے لیے جانا، جس وقت سردی وغیرہ کے باعث پانی کا استعمال ناگوار ہو اس وقت اچھی طرح وضو کرنا، جس نے یہ کیا اس کی زندگی بھی بہتر ہے، اس کی موت بھی بہتر ہے، وہ گناہوں سے ایسا پاک صاف نکلے گا جیسا اپنی ولادت کے دن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کے بعد یہ دعا کیا کرو، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین واذا اردت بعبادک فتنۃ فاقبضنی الیک غیر مفتون۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر ہر چیز روشن ہو گئی اور میں نے پہچان لی۔ لیکن لوگ پھر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں، صرف اللہ کے پاس علم ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ بھئی اللہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے نا، اور اللہ نے دیا ہے، اپنے محبوب کو بھی دیا ہے، نبیوں کو بھی دیا ہے، اللہ اپنے چنے ہوئے بندوں کو بھی علم دے دیتا ہے، وہ جسے چاہے دے۔ اور حضور کے بارے میں فرمایا کہ یہ نبی
غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، اس کا مطلب اللہ نے دیا ہے نا تو اس لیے بتا رہے ہیں، بخیل نہیں، یہ آگے بھی دیتے ہیں، یہ نبی اوروں کو بھی دیتے ہیں، اللہ نے اتنا ان کو نوازا ہے، لیکن پھر بھی بد مذہب ہیں، مانتے نہیں حضور کے علم کو، اور ہم لوگ پھر بھی ایسوں کے پیچھے چلے پڑتے ہیں، ایسوں کے اجتماع میں چلے جاتے ہیں، ایسوں کے پیچھے جا کے نمازیں پڑھتے ہیں، ایسوں کے درس و بیان سنتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ بھئی بدعقیدہ ہے جس کے پیچھے جا رہے ہو، جس کی تقریریں سن رہے ہو، جس سے بڑے متاثر ہو، مولوی صاحب بڑا نیک آدمی ہے، ان کے یہ عقیدے ہیں۔ تو ہمیں بد مذہبوں سے دور رہنا چاہیے جو عقائد خراب کرتے ہیں، حضور کے علم پہ اعتراض کرتے ہیں، حضور کے اختیارات پہ اعتراض کرتے ہیں، حضور کی شفاعت پہ اعتراضات کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جو کچھ مشرق و مغرب میں ہے میں نے سب جان لیا۔ علامہ علاء الدین علی بن محمد بن ابراہیم بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ خازن کے نام سے معروف ہیں، اپنی تفسیر میں دونوں شانوں کے درمیان ہاتھ رکھنے اور ٹھنڈک محسوس ہونے کے معنی یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کھول دیا اور قلب شریف کو منور کر دیا، اور جن چیزوں کو کوئی نہ جانتا ہو ان سب کی معرفت آپ کو عطا کر دی گئی، حتیٰ کہ آپ نے نعمت اور معرفت کی ٹھنڈک اپنے قلب مبارک میں پائی، اور جب قلب شریف منور ہو گیا اور سینہ پاک کھل گیا تو جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے جان لیا، یعنی ہر چیز کا علم اللہ کے بتانے سے۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ کے بتائے بغیر کسی کے پاس علم ہے یا غیب کا علم ہے، اللہ کی عطا سے ہے، جو بھی کسی کو اللہ عطا فرمائے وہ ہے، اپنے پاس سے کسی کو بھی کوئی اختیار ایسا نہیں ہے، اختیارات بھی دیتا ہے تو اللہ دیتا ہے، علم بھی دیتا ہے تو اللہ دیتا ہے۔ اِن یوحیٰ الیہ الا انما انا نذیر مبین، مجھے تو یہی وحی ہوتی ہے کہ میں تو کھلا ڈر سنانے والا ہی ہوں۔ اِن یوحیٰ الیہ، مجھے تو یہی وحی ہوتی ہے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ میری طرف جو غیبی امور کی وحی کی جاتی ہے، جن میں عالم بالا کی خبریں بھی شامل ہیں، وہ اس لیے ہے تاکہ میں اللہ کی طرف سے لوگوں کو کھلا ڈر سناؤں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ مجھے صرف اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ میں عذاب الہی کا کھلا ڈر سناؤں اور خدا کا پیغام پہنچا دوں، اس کے علاوہ اور کسی چیز کا مجھے حکم نہیں دیا گیا۔ تو ہم جو بھی نیکی کی دعوت دیتے ہیں، کسی کو سمجھاتے ہیں، برائیوں سے منع کرتے ہیں، تو ہمارا کام پہنچا دینا، ہمارا کام بس بات کر دینا، آگے دلوں کو بدلنا یہ اللہ کا کام ہے۔ ہمارا کام ہے کوشش کرنا، ہم اصل کوشش پوری نہیں کرتے کسی بھی معاملے میں۔ کسی کو اچھی بات بتاتے نہیں سنتا، کہتے چھوڑو، لوگ بات ہی نہیں سنتے، لوگ مانتے ہی نہیں ہیں، یہ اپنا ذہن بنا لیتے ہیں اور آئندہ وہ اچھا کام کرتے ہی نہیں ہیں۔ یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہوتا ہے۔ کوشش کرتے جائیں، جس نے جتنی کوشش، من جدہ واجدہ، جس نے کوشش کی پا لیا، کوشش کا آؤٹ پٹ ضرور ملتی ہے، رزلٹ ضرور ملتا ہے۔ ہمارا کام لگے رہنا، نمازوں کا کہتے رہنا، ہر نماز میں کم از کم ایک بندے کو اپنے ساتھ لانے کی کوشش کرنا، ایک بندے کو ٹارگٹ بنا لینا کہ میں نے اس بندے سے نماز مس نہیں کروانی، یعنی پانچوں وقت میں نے اس کو پوچھنا ہے، آپس میں ہم دونوں نے رابطے میں رہنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان اس پہ وار کر جائے، کوئی نماز مس کروا دے، فجر سوتے ہوئے گزر جائے تو فجر میں ایک دوسرے سے کہیں ہم جگا دیں گے، میں نہ اٹھ سکا تو آپ مجھے مس کال کر دینا یا کال کر دینا، میں آپ کو جگا دوں گا، یوں ایک دوسرے کے وہ معاون بن جائیں نیکی کی معاملات میں اور نمازوں کے معاملات میں، چندے کے معاملات میں۔ ہم روزانہ کوشش کریں کہ جہاں ہم اپنے پاس سے تو ٹھیک ہے، حسب توفیق ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالنا ہی ہوتا ہے، ڈالنا چاہیے، لیکن ہم اور بھی کوشش کریں اور لوگوں سے کہتے رہیں کہ مسجد کے لیے یہ کام ہو رہا ہے، اس کے لیے چندہ چاہیے، فلاں کام رہتا ہے، فلاں کام رہتا ہے، ماہانہ خراجات ہیں، یہ خرچے ہیں، تو اس کے لیے ہم کوشش لگے رہیں۔ کوئی دے نہ دے، ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ کوئی دے ہی دے، ہمارا کام کوشش روزانہ 10 20 50 لوگوں سے جن سے ہم ملتے ہیں، فون پہ رابطہ کر کے، واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا پہ، لیکن اس طرف توجہ ہی نہیں ہوتی، شیطان بالکل ذہن ادھر آنے نہیں دیتا، کہیں ثواب نہ کما لے، ان کے کہنے سے کہیں ایسا نہ کوئی 1 لاکھ روپے دے دے اور اسے مفت میں بغیر پیسے دیے 1 لاکھ کا ثواب مل جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ شیطان کرنے نہیں دیتا۔ کوئی میسیج یا انگلیاں بھی نہیں چلانے دیتے، چلو زبان سے نہیں بولنا تو انگلیاں ہی چلا کے ایک آدھ میسیج لکھ کے آگے فارورڈ کر دے، یہ بھی نہیں کرنے دیتا شیطان، کیونکہ ہمیں نیکیوں سے روکتا ہے، محروم کرتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے تمام نیک اعمال کرنے میں، نیک کاموں میں، نیکی کی دعوت دینے میں، اور ہمارا کام ہے وما علینا الا البلاغ، بس ہمارا کام صرف پہنچا دینا ہے، ہمارا کام کوشش کرنا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔